مچ شیما، اور دوستوں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں عبدالباسط صاحب۔ باسط صاحب آپ کو پتہ ہے کہ بڑے کمال کے ریسرچر ہیں، سنگاپور میں بیس ہیں، انٹرنیشنل میڈیا آؤٹلیٹس پہ لکھتے رہتے ہیں، اور اکثر ان کی جو ہم آرٹیکلز دیکھتے ہیں وہ ملیٹنسی، نیشنل سیکیورٹی ایشوز، پاکستان افغانستان کے حوالے سے بڑی گہری نظر رکھتے ہیں۔ باسط صاحب سب سے پہلے تو آپ کے وقت کا بہت شکریہ سر۔ چیما صاحب انوائٹ کرنے کے لیے شکریہ، گڈ ٹو بی آن یور شو۔ بس صاحب پاکستان میں تو حالات جو ہیں وہ بڑے خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ کئی لوگ کہہ رہے ہیں ملٹری کو ہوگا، کئی لوگ کہہ رہے ہیں الیکشن ہوں گے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں نہ الیکشنز ہونے ہیں نہ ملٹری کو ہونا ہے۔ کیا ہونا ہے؟ آپ تو سارا ٹائم بڑی گہری نظر رکھتے ہیں پاکستان کی سیاست کے اوپر، اور جو پاکستان کے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ سو واٹ از یور ٹیک آن دس سر؟ چیما صاحب دوبارہ شکریہ۔ دیکھیں نا، سٹیک ہولڈر تو پاکستان کے آپ بھی ہیں، تو آپ سے زیادہ کس کو پتہ ہوگا کہ کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ ذرا آپ ہمیں بتائیں گے، ایکسکلوزیو انسائٹ دیں کہ کیا چل رہا ہے اس ملک میں۔ جہاں سے میں چیزوں کو دیکھ رہا ہوں، آئی تھنک یہاں پہ ایک اگر تو ایک مڈل وے نہیں نکلتا، جس کے لیے جتنے سٹیک ہولڈرز ہیں اس میں اسٹیبلشمنٹ ایک سٹیک ہولڈر ہے، بہت بڑی سٹیک ہولڈر ہے، دی سٹیک ہولڈر ہے۔ جو مرضی وہ کہتے رہے کہ ہم نیوٹرل ہو گئے ہیں، اے پولیٹیکل ہو گئے ہیں، ان کو اپنا وزن ڈالنا پڑے گا اس سچویشن میں، کیونکہ اکنامیکلی بینڈ ویتھ آپ کے پاس رہی نہیں ہے۔ نمبر 2 جوڈیشری ہے جو اب ڈیوائیڈڈ نظر آتی ہے۔ جوڈیشری کے اندر ایک کلیئر ڈویژن ہے، تو وہ ایک سٹیک ہولڈر ہے۔ پھر پولیٹیکل پارٹیز، بیوروکریسی۔ تو میرا خیال ہے اگر کوئی بیر منیمم کنسنسس یہاں پہ نہیں ہو جاتا، کیونکہ یہاں پہ جو ڈائلیما اس ٹائم ہے چیمہ صاحب، وہ یہ ہے کہ یہاں پہ نا بیچ میں کوئی آربیٹریٹ نہیں کر رہا، کیونکہ ملٹری اس سے ایک سٹیپ پیچھے چلے گئی ہے، تو آربیٹریٹ نہیں ہو رہا، اور اس سے کافی ساری اسپیکولیٹو جو ہے وہ کمنٹری وہ آ رہی ہے سوشل میڈیا مین سٹریم کے اوپر، اور کنسپیریسی تھیوریز بھی چل رہی ہیں، اور تو یہاں پہ آربیٹریشن کی ضرورت ہے۔ آج بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ یہ بھی ہے کہ جو سعودی سفیر ہے، انہوں نے پاکستان کو جو ہے وہ کافی سارے مفت مشورے دیے ہیں کہ سٹیبلٹی جو ہے وہ اکنامک انویسٹمنٹ کے لیے بڑی ضروری ہوتی ہے، اور کوئی کنسنسس نیشنل ہونا چاہیے۔ تو جس سے لگتا ہے کہ شاید سعودیز بیچ میں پڑ رہے ہیں کہ یہ ڈیڈ لاک ختم ہو۔ تو جو پاسبلٹیز ہیں وہ تو چیمہ صاحب وہی ہیں جو آپ نے بتا دی ہیں، کہ چیزیں کسی بھی طرف جا سکتی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو ڈیلیبریٹلی اس ڈیڈ لاک کے اندر ڈیلیبریٹلی ایک طرف پش کیا جا رہا ہے۔ میں تھیوریز آپ کو بتا دیتا ہوں اور پھر ہم ان پہ ریفلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ریالٹی کے نزدیک ترین پاکستان کے حالات کے ساتھ کیا ہے۔ مثلا ایک تھیوری یہ ہے کہ پی ایم ایل این جو ہے، پی ایم ایل این لیڈ جو کولیشن گورنمنٹ ہے پی ڈی ایم کی، وہ ڈیلیبریٹلی آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل نہیں فائنل کر رہی۔ جیسے آج بھی انہوں نے پیٹرول پہ کوئی سبسڈی دے دی، تو اگر ہم ایک سٹیپ کلوز تھے ڈیل کو فائنل کرنے کے، تو اب ہم 4 سٹیپ دور ہو گئے ہیں۔ تو وہ ایک آئی ایم ایف کی ڈیل چاہتے ہی نہیں ہے، اور وہ چیزوں کو ڈیلیبریٹلی پش کر رہے ہیں اس ڈائریکشن میں جہاں پہ ایک اکنامک یہاں پہ اور پولیٹیکل ایمرجنسی لگانی پڑے اور الیکشن ڈی ریل ہو جائیں۔ یہ انہیں سوٹ کرتا ہے، کیونکہ الیکشن میں وہ خان صاحب کے آگے کھڑے نہیں ہو سکتے۔ آج کی تاریخ میں الیکشن پی ایم ایل این کو سوٹ نہیں کرتا، وہ ڈیلیبریٹلی چیزوں کو اس طرف پش کر رہے ہیں جہاں پہ ایک ماحول ایسا پیدا ہو، اور پھر وہ پی ٹی آئی کو بین کرنے کی باتیں ہو رہی ہیں، پی ٹی آئی کو دہشت گردی کے ان پہ مقدمے دیے جا رہے ہیں، سو آن اینڈ سو فارتھ۔ یہ نیریٹو بلڈ کیا جا رہا ہے۔ تو اگر اس طریقے سے آپ دیکھیں چیزوں کو، تو پھر آپ نے دیکھا کہ ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں، انہوں نے ایک وہ نیشنلسٹک ریٹورک بھی فلور آف دا پارلیمنٹ جا کے کیا کہ جی، اور بعد میں وہ اس پہ کلیئرٹی آئی کہ آئی ایم ایف کی طرف سے کوئی ایسی بات نہیں تھی لانگ رینج میزائلز یا نیوکلیئر پروگرام کے اوپر۔ وہ ایک ڈس انفارمیشن کی کمپین لانچ کی گئی کیونکہ وہ اس کے پیچھے چھپنا چاہ رہے تھے۔ تو ایک طرف تو یہ ہے، ایک سینیریو تو یہ بن رہا ہے جس میں نون لیگ ایک سرٹن
डायरेक्शन में चीजों को डेलिबरेटली पुश करना चाहती है। वो कहते हैं हम पंजाबी कार्ड भी खेलेंगे, नेशनलिस्ट कार्ड की बात भी कर रही है, इमरान को बैन करने की बात भी कर रहे हैं, और फिर आईएमएफ के साथ डील फाइनल होते होते किसी और तरफ ये निकल जाते हैं। तो ये एक नैरेटिव है। दूसरा नैरेटिव ये है कि ये सारा माहौल बनाया जा रहा है ताकि ये जितना बैठे उतना इमरान की पॉपुलैरिटी और इजाफा हो, और एट द एंड ऑफ द डे इमरान एक ही बार आए। आपको याद है जब खान साहब गए थे तो खान साहब कहते थे अब मैं आऊंगा तो 2/3 मेजोरिटी के साथ आऊंगा, वैसे मैं नहीं आता, वरना तो यहाँ पे सारा राउंड द क्लॉक एलाइज की मिन्नतें करते रहो और कोई काम यहाँ पे हो नहीं सकता। तो अब मैं आऊंगा तो 2/3 मेजोरिटी के लिए आऊंगा। अच्छा, इसमें वो कॉन्स्पिरेसी लेंस है, लेकिन इन बातों के अंदर कुछ मेरिट भी है कि वो ये कहते हैं जी आप इस्टेब्लिशमेंट की पोजीशन को उस तरीके से ना देखें जो वो पोर्ट्रे कर रहे हैं। इनडायरेक्टली तो इमरान की मदद हो रही है। इमरान अगर आज की डेट में इलेक्शन लड़े तो 2/3 के साथ आता है, तो ये जितनी चीजें पीटीएम और पीएमएलएन कर रही है ये तो इवेंचुअली इमरान को फेवर ही दे रही हैं। तो वो 2/3 के लिए उसके लिए चीजें आसान की जा रही हैं, उसकी पॉपुलैरिटी में इजाफा हो रहा है। और तीसरा ये है कि एट द एंड ऑफ द डे फिर अगर ये सारा जितना केओस बन रहा है इमरान का और पीडीएम का, जो तीसरी थीरी है स्पेकुलेटिवली स्पीकिंग, वो ये है कि ये सारा कुछ होता रहेगा और इन सबकी छुट्टी होगी। और एक जो वो चला है मिफ्ता इस्माइल शाहिद खाकान अब्बासी स्कूल ऑफ थॉट की एक नैरेटिव है कि फिर कोई केयर टेकर सेटअप टेक्नोक्रेटिक आएगा लॉन्ग टर्म के लिए, जो चीजों को स्टेबल करेगा। और जब तक पाकिस्तान इन हालात से गुजर नहीं जाता, यहाँ पे इलेक्शन नहीं होगा, एंड इन दैट केस अदलिया से एक लीगल कोई उसके लिए कवर लेना इज नॉट अ बिग डील फॉर द एस्टेब्लिशमेंट। तो ये तीन थ्योरीज हैं मेरे सामने। कू यहाँ पे पॉसिबल इसलिए नहीं है कि मुझे जाती तौर पे लगता है कि कू से चीजें और बिगड़ जाएंगी, कू से चीजें हल नहीं होगी। लेकिन फिर आप मेरे से ये भी पूछ सकते हैं चीमा साहब कि अगर कू से हल नहीं होगी तो एक टेक्नोक्रेटिक सेटअप क्या कर लेगा। टेक्नोक्रेटिक सेटअप सॉफ्ट फॉर्म ऑफ कू होगी, तो वो किस तरह से चीजें हल कर लेगा। तो उस वो बहुत ही ठीक सवाल और जायज सवाल है अपनी जगह। तो मेरा ख्याल है यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त चीजें उस नहज पे चली गई हैं, थिंग्स आर द कंट्री इज ऑन द एज, जहां पे ऑल बेट्स आर ऑफ। कुछ भी हो सकता है, डिफॉल्ट भी हो सकता है, बट आई थिंक इफ द सैनिटी प्रिवेल्स, इसकी जो बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी है वो यही है कि एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वक्त पे इलेक्शन कराया जाए और जो भी फ्री एंड फेयर मैनर में जीता है उसको ट्रांसफर ऑफ पावर की जाए। उसके अलावा यहाँ पे स्टेबिलिटी आने का और कोई चांस नहीं है। लेकिन आप दोबारा मेरे से एक काउंटर क्वेश्चन ये कर सकते हैं चीमा साहब कि अगर इलेक्शन के बावजूद स्टेबिलिटी ना आई तो फिर क्या होगा। तो फिर हम एक परपेचुअल साइकिल ऑफ विशियस साइकिल ऑफ इंस्टेबिलिटी या उस इनस्टेबल स्पाइरल के अंदर आ गए हैं। ये चलता रहेगा कि जब तक के यहाँ पे चीजें किसी तरीके पे सेटल ना हो। ये कब होंगी, कैसे होंगी, टू बी ऑनेस्ट इसका अगर इलेक्शन से भी नहीं होती तो इसका कोई वाज़ेह जवाब देना इस वक्त मुश्किल है। मैं ये भी कहता चलूं, मैंने जो कुछ भी कहा है इसके बावजूद इस टाइम पाकिस्तान की फ्यूचर ट्रिजेक्टरी जो है उसको प्रिडिक्ट करना भी बहुत मुश्किल हो गया है। लेकिन हम वही आपके सवाल के अंदर बड़ा ठीक जवाब है कि ना तो यहाँ पे कू होगी ना यहाँ इलेक्शन टाइम पे होगा। तो ये फिर अगर ये नहीं होगा तो ये इंस्टेबिलिटी प्रोलॉन्ग करेगी। पर साहब एक बात बताइएगा, आप क्योंकि सिविल मिलिट्री रिलेशंस को भी बड़ा करीब से देखते हैं, आपको लगता है कि एस्टैब्लिशमेंट को इमरान खान काबिल कबूल होगा? ये इमरान खान जो सिंपल मेजॉरिटी के साथ जनरल बाजवा की बात नहीं सुनता था, जो और आपको पता है पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट का भी एक मूड है, वो भी वो जाहिर बात है वो चाहते हैं कि सिविलियंस लीड करें, सारा कुछ करें, लेकिन कुछ कोर इश्यूज में होते हैं वो अपनी मर्जी करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको याद हो कि इमरान खान साहब रशिया चले गए और 2 दिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से पहले इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग में जनरल बाजवा ने कहा कि हम रशिया के वो जो एग्रेशन है उसके खिलाफ है। उसको बाद में इमरान खान ने कहा भी कि मेरा आर्मी चीफ मेरी मौजूदगी में मेरे खिलाफ ही बयान दे रहा है।
تو اسٹیبلشمنٹ کا ایک خاص قسم کا مائنڈ ہے. عمران خان صاحب امریکنس کو چیلنج کر بیٹھے ہیں اور کہتے تو وہ ہیں، لیکن آج بھی امریکہ کے اندر وہ بڑی لابنگ کر رہے ہیں ان کے لوگ یہاں پہ بھی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ عمران خان اور پاکستان کی جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے اس کے درمیان کوئی رپروشما، کوئی جسے وہ کہتے ہیں برف پگھل سکتی ہے؟ کیونکہ فوج کو تو عادت نہیں ہے اس طرح چیزیں وہ فری ہینڈ دینے کی سیاستدانوں کو. وہ کچھ نہ کچھ اپنے کور انٹرسٹ جو ہیں وہ رکھتے ہیں پاس. لیکن جس طرح عمران خان آ رہا ہے، اس سے پہلے نواز شریف نے آرمی ایکٹ بدلنے کی کوشش کی 2014 میں، تو انہوں نے اس کے عمران خان کے اور قادری صاحب کے ذریعے بڑے بڑے لمبے مظاہرے کروائے. آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو آپ پرپیچول کانفلکٹ کی بات کر رہے ہیں یا جو پرپیچول انسٹیبلٹی کی بات کرتے ہیں، یہ آپ کو لگتا ہے کہ اس کے زیادہ چانسز ہیں کیونکہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے درمیان شاید تعلقات بہتر ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے؟ یہ جو اینگل ہے پاکستانی پالیٹکس کا کہ یہ آپ کو کیسا لگتا ہے؟ کچھ باتیں جو ہے وہ اشاروں میں کرنی پڑیں گی، کیونکہ آپ اس آپ بہادر ٹیریٹری میں آدمی ہیں، آپ کو اشاروں کی کیا ضرورت ہے باسط صاحب؟ نہیں، آپ اس ٹیریٹری میں جا رہے ہیں جہاں پہ میرے پار جلتے ہیں. اسٹیبلشمنٹ جسے ہم کہتے ہیں وہ سم ٹوٹل ہے پاکستان کی آرمڈ فورسز کا، سویلین بیوروکریسی، جوڈیشری بشمول. تو اگر اس سم ٹوٹل کو آپ کریٹیکلی ریفلیکٹ کریں تو یہ ایک وائس کے ساتھ نہیں بول رہی. پہلی بات تو یہ ہے، یہ ایک وائس کے ساتھ بات نہیں کر رہے. اور اگر ہم اسٹیبلشمنٹ کو محدود کر دیں پاکستان کے جو کریٹیکل ادارہ ہے ملٹری کا اس کے اوپر، تو میرا خیال ہے وہاں بھی ایک وہ جو سینٹر آف گریوٹی تھی، ایک جو انسٹیٹیوشنل ویو تھا، وہ انسٹیٹیوشنل ویو تو شاید آرٹیکولیٹ ہوتا ہے کہ اے پولیٹیکل ہو جائے اور نیوٹرل رہنا چاہیے اور ہمارا اس میں کام نہیں ہے. لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ کیا ادارہ جو ہے ایز اے ہول اس یہ جو انسٹیٹیوشنل ویو آرٹیکولیٹ ہو رہا ہے اس کے ساتھ متفق بھی ہے کہ نہیں؟ میرا خیال ہے شاید اس میں کچھ گیپس کی پاسبلٹی ہے. چیمہ صاحب میں اس کو یہیں پہ چھوڑ دوں گا، تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ عمران نے جو ہماری سوسائٹی کے اندر، اچھا عمران کی خالی بات نہیں، ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے جو پولرائزیشن بنائی ہے، ہماری جو آرمڈ فورسز کے لوگ ہیں اور جو ادارہ بھی ہے وہ اسی سوسائٹی کا حصہ ہے، تو وہ پولرائزیشن وہاں بھی چیمہ صاحب پائی جاتی ہے. تو پھر نہیں، اگر ہماری سوسائٹی کا جو میجورٹی ویو ہے ایز آف ناؤ وہ اگر پرو عمران ہے، تو پھر وہ ہمارے اس ادارے کے اندر بھی اس طرح کا ویو موجود ہوگا. تو میرا خیال ہے یہ چیزیں زیادہ کمپلیکیٹڈ ہے جو آپ کہہ رہے تھے. تو یہ تو ایک بات. اور اس کا جو دوسرا ویریبل ہے نا، جو پاسٹ کی جتنی اگزامپلز آپ نے کوٹ کی چیمہ صاحب، جو اس سچویشن میں مختلف ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کے نیشنل ایکسچیکر کے اندر کچھ ویکس کے پیسے رہ گئے ہیں. یعنی یہ ویک پاکستان کا بڑا کریٹیکل ہے. اگلے 2 ویک میں اگر آپ کے پاس آئی ایم ایف کی ڈیل فائنل نہیں ہوتی تو آئی تھنک پھر مارچ کے بعد اپریل کے پہلے ویک میں یا سیکنڈ ویک آف اپریل میں 6 7 8 اپریل کو پھر آپ کے ڈیفالٹ کی باتیں شروع ہو جائیں گی، انٹل انلیس کہ کہیں اور سے جو ہے وہ کچھ اور پیسے آ جائے بائی لیٹرلی. دیٹس اے ڈفرنٹ تھنگ. ادروائز پھر ڈیفالٹ کے چانسز وڈ لک ریئل. تو یہ جو ڈیفالٹ کا ویریبل ہے، جو اکنامک انسٹیبلٹی کا ویریبل ہے، یہ جب ایڈ کرتے ہیں تو آج کی سچویشن انپریسیڈنٹڈ ہے، آج کی سچویشن یونیک ہے اور پاسٹ کی ساری ایگزامپل سے مختلف ہے. مختصراً جواب دیتا ہوں آپ کے اصل سوال کا اور پھر آپ انٹرجیکٹ کیجئے. تو اسٹیبلشمنٹ کو کیا عمران قابل قبول ہوگا؟ میرا خیال ہے یہ وہ اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے جو پاسٹ کی اسٹیبلشمنٹ ہوتی تھی. تو ان کو شاید اس کو قبول کرنا پڑے اور شاید کوئی طریقہ نہیں ہوگا اور کوئی رہ نہیں جائے گی، آپشن نہیں رہ جائے گی. یا تو آپشن یہ ہے کہ اس کو پالیٹکس سے بین کر دے، نواز شریف فارمولا کرے، تو پھر تو 4 5 سال. لیکن عمران پالیٹکس سے آؤٹ نہیں ہوگا چیمہ صاحب. یہاں پہ یہ بھی کہا گیا تھا کہ نواز شریف کو ہم نے پالیٹکس سے آؤٹ کر دیا، پھر اسی نواز شریف سے ڈیل کی نا.
تو اس عمران سے بھی انہیں ڈیل کرنی پڑے گی. آج نہیں تو کل کریں گے ضرور, کیونکہ یہ ریالٹی ہے گراؤنڈ پہ. تو میرا خیال ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ اور عمران کی آپس کی ٹسل ہے, یہ بہت سیدھی نہیں ہے, یہ کمپلیکیٹڈ مسئلہ ہے. عمران پالیٹکس سے اگر بین ہوتا ہے تو پی ٹی آئی کے اندر سے ایسے وائسز ایمرج کر سکتے ہیں جو ملٹری سے ریکنسائل کر لیں. ٹھیک ہے, نہیں وہ تو ظاہری بات ہے کہ وہ صرف عمران ہی عمران ہے. لیکن باسی صاحب ایک سوال میں جو آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, لیکن اگر میں سمپل جواب دوں تو قابل قبول ایز آف ناؤ نہیں ہے. لیکن کیا ادارہ اس کو افورڈ کر پائے گا؟ ان دا لانگر رن ان پہ پریشر بہت پڑ جائے گا. نہیں باسی صاحب یہ بتائیں, پوری دنیا کے اندر جو پروٹیسٹ ہوئے ہیں, یورپ, لنڈن, امریکہ والا پروٹیسٹ تو میں نے بھی دیکھا ہے وائٹ ہاؤس کے سامنے, انہوں نے آپ نے پاکستان, دیکھا یا آپ کر رہے تھے؟ میں دیکھا تھا دور تو, کوئی کر نہیں رہے تھے؟ نہیں, میں اس طرح کی اچھا چیزوں میں نہیں پڑتا, میں آپ کو پتا نیوٹرل ہوں. اچھا اچھا, اس آپ بھی میں نیوٹرل, آپ نیوٹرل ہے یا نیوٹرلز کے ساتھ ہے؟ نہیں, میں نیوٹرل. اچھا, اور آپ بھی اور نیوٹرل ہیں, اور میں کبھی بھی کبھی نیوٹرل ہوں. ہاں جی, میں دیکھیں اب میں نے وہ پروٹیسٹ دیکھا ہے, ادھر جو تصویریں لہرائی گئیں لنڈن میں, سیم تحریریں واشنگٹن میں بھی تصویریں لہرائی گئیں اور گالیاں دی گئیں اور یہ کہا گیا یہ جو دہشت گردی ہے, پیچھے پیچھے وردی ہے, یہ سارا کچھ ہے. یہ مجھے بتائیں, یہ جو نفرت عمران خان نے عوام کے اندر ڈال دی ہے فوج کے بارے میں, ٹھیک ہے جی, یہ امپورٹنٹ چیز ہے. مجھے اوپر جو ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن دیکھیں آپ کو پتہ ہے پاکستان کی جو فوج ہے اس کی جو عوام کے ساتھ بڑی وہ ایک رکھتے ہیں, ہر طرح کا تعلق رکھتے ہیں. مشرف کے دور میں نقصان پہنچا تو یہ سارے وار اینڈ ٹیرر میں انہوں نے ریکور کیا, ایک ماحول دوبارہ بنایا, پرو عمران ہو کے فوج پھر اچھی ہو گئی اور نواز شریف کو. ابھی یہ جو پوزیشن ہے جہاں پہ وہ سارے جو عمران خان کے فالوورز ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہے یہ فوج ہے, اس طرح کا مائنڈ سیٹ والی پولیٹیکل پارٹی اور اس طرح کے فالوورز جو ہیں, یہ تو ایک آرمی چیف یا ڈی جی آئی کو تو یہ تو انتہائی کمزور پوزیشن پہ رکھ دیں گے, اور ان کے پاس بھی اتنی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی طاقت نہیں ہوگی عمران خان کے پاس. تو آپ کو لگتا ہے کہ اس مائنڈ سیٹ, یہ میرا پرٹیکولر کوسچن یہ ہے کہ جس طرح فوج کو گندا ابھی انہوں نے کیا ریسنٹلی, کہ میں نے کہا پوری دنیا میں پروٹیسٹ ہو رہے ہیں, اور ابھی بھی امریکہ میں میں آج طلعت حسین نے کوئی ویڈیو شیئر کری تھی کہ وہ پاکستانی ہے, وہ کہیں پتہ نہیں کانگریس کہاں جا کے تو وہ پریشر ڈال رہے ہیں کہ یہاں پہ کوئی کانگریس مین بولے, کیونکہ ہماری فوج جو ہے وہ امریکی پریشر کو برداشت کرتی ہے, لیتی ہے, تو وہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ان کو جو ہے نا جا کے بتائیں تاکہ امریکہ کو بیان دے پاکستان کے بارے میں اور ہم جو ہے وہ فوج اور دباؤ کے نیچے آئے. آپ کو لگتا ہے کہ اتنی کمزور فوج جتنی عمران خان کرنا چاہتا ہے, فوج ریکنسائل کرے گا؟ کیونکہ وہ اتنی طاقتور فوج کے ساتھ تو وہ ڈیل ہی نہیں کرنا چاہتا. آپ کو یہ ایلیمنٹ کیسے لگتا ہے؟ اور جتنی انہوں نے نفرت پھیلا دی ہے فوج کے بارے میں معاشرے کے اندر, تب بھی ایکسیپٹیبل ہے؟ نہیں, آپ میرا شاید آپ نے جواب مس انڈرسٹینڈ کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ عمران خان ایک پولیٹیکل ریالٹی ہے, بن چکا ہے. وہ یو کین ناٹ وش ہم اوے, اور یو کین ناٹ شائی اوے فرام وٹ ہی ہیز ڈن اور وٹ از ہی ڈوئنگ. وہ جو بھی کر رہا ہو اس پہ میں آ جاتا ہوں. آپ میرا پوائنٹ سمجھ رہے ہیں چیمہ صاحب کہ یہ ڈیل کرنا پڑے گا, اس کو کنفرنٹ کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ غائب ہو جائے گا. یہ وہی ہے جو نواز شریف کے آمنے, نواز شریف کو تو کی سیاست فارغ ہو گئی. نواز شریف کی سیاست فارغ نہیں ہوئی تھی, نواز شریف ریسرچ کر گیا تھا بین وغیرہ کے علاوہ, اینڈ پہ ان کو ڈیل کرنا پڑا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج کریں یا کل کریں, ڈیل تو کرنا پڑے گا. عمران ایک ریالٹی ہے, وہ غلط ہے, یہ صحیح ہے, پاکستان کے لیے اچھا یا برا, وہ ایک علیحدہ ڈیبیٹ ہے پوری. تو کرنا پڑے گا. ایز آف ناؤ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اب آ گئی آپ کی بات کہ یہ جو کچھ یہ کر رہے ہیں کیا اس کی وجہ سے کوئی سپیس بن پائے گی؟ دیکھیں عمران کا پیٹرن بھی تو آپ دیکھیں نا. عمران ایک طرف ایک بیان دیتا ہے تھرو سرٹن کوارٹرز, الوی صاحب کے تھرو, اور جب جواب دوبارہ وہی ہوتا ہے کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے, فوج کا سیاست میں کوئی کام نہیں ہے, تو پھر خان صاحب نام لینا شروع کر دیتے ہیں, تصویریں چل پڑتی ہیں, میڈیا, سوشل میڈیا پہ کمپین آ جاتی ہے, عادل راجہ صاحب شروع کر دیتے ہیں,
मुहित पीरजादा टाइप के लोग शुरू का, फिर प्रोटेस्ट लंदन, डीसी, इधर उधर प्रोटेस्ट होना शुरू हो जाते हैं, तो फिर खान साहब उधर से प्रेशर डालना शुरू करते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे आप देखें तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी, फौज के साथ हमारे कोई ताल्लुकात खराब नहीं है, हम नहीं है ये तो। गुड कॉप बैड कॉप करते हैं इमरान खान साहब भी, लेकिन इस सारे के अंदर जो एक चीज खान साहब गलत कर रहे हैं डेलिबरेटली या इनएडवर्टेंटली, वो ये है कि बड़ा इंक्रिमिनेटिंग एविडेंस आ रहा है उनके अगेंस्ट, जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी के अंदर रह जाएगा। तो अगर इनसे डील भी किया गया, इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर भी बनाया गया, तो इनके ऊपर वो चेक्स जरूर रखे जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे पाकिस्तान में चीमा साहब होता ही है, इलेक्शन से पहले एक डील कट होती है। हमेशा इलेक्शन से पहले एक डील कट होती है जिसके अंदर मोटी पिक्चर आ जाती है कि अगला हुक्मरान किसने होना है, और फिर उसके तहत उनको वो जो फील्ड होती है वो प्रोवाइड की जाती है। ये कभी लेवल प्लेइंग फील्ड पाकिस्तान में नहीं होती। तो अगर इन्होंने कोई डील कट भी की इमरान के साथ, तो वो अपने चेक्स रखेंगे उस डील के अंदर, वो श्योरिटीज और गारंटीज वो लेंगे इससे, और उस गारंटीज लेने के बावजूद अपने चेक्स वो, जैसे अमरीकी कहते हैं ना कि ट्रस्ट बट वेरीफाई। मिलिट्री करेगी ये कि वेरीफाई करेगी और ट्रस्ट नहीं करेगी। दे विल वेरीफाई, दे वोंट ट्रस्ट इमरान। तो अगर इन्होंने कोई डील इसके साथ कट की भी, तो ये अपने चेक्स एंड बैलेंसेस और अपने कोर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते ही हुए ही कुछ कहेंगे, लेकिन अभी नजर नहीं आता, अभी ऐसा कुछ नजर नहीं आता। अगर एंड ऑफ द डे इसका कोई हल निकलना है, तो इमरान साहब को भी इसको डी एस्केलेट करना पड़ेगा। लेकिन अगर इमरान ये समझ रहा है कि अब जो मुकदमे इमरान पे बन गए हैं वो पीछे होंगे, तो मेरा ख्याल है ऐसा होने नहीं वाला। दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन। तो सिस्टम इमरान को लेके जाएगा उस तरफ, और फिर आगे चलते हुए ये देखेंगे कि माहौल बन क्या रहा है। आई थिंक जो बड़ा चैलेंज आ गया मिलिट्री को, वो या इस्टेब्लिशमेंट को, या जो भी पीडीएम की गवर्नमेंट है इस वक्त, कि जुडिशरी खान को बेल आउट कर देती है, जुडिशरी खान को बेल आउट कर देती है। तो अब जहां पे जाके चीजें दोबारा एक बॉटल नेक में फंसना शुरू हो रही हैं, वो ये है कि अब जुडिशरी पे भी लीक्स शुरू हो गए हैं, जुडिशरी एक्सपोज हो रही है, और फिर देखेंगे कि जुडिशरी उसको कैसे रिस्पॉन्ड करती है। तो ये चीजें अभी चलनी है, थोड़ा लंबा चलेंगी, और आगे जाके जो मेरा ख्याल है, जिधर तक मेरी नाकिस इंफॉर्मेशन है, वो ये है कि पीडीएम की और एस्टेब्लिशमेंट की टाइमलाइन में थोड़ा सा डिफरेंस है, कि वो ये समझते हैं कि इसको अगस्त सितंबर के अंदर जाके किसी केस में डिस्क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। पीडीएम जल्दी में है, पीडीएम चाहती है कि ये काम अब हो। ये एक डिस्पैरिटी है, डिस्कनेक्ट है। दूसरी बात जो है वो जरूरी है करनी चीमा साहब, वो ये है कि एक व्यू जो आर्टिकुलेट होता है ओपन सोर्स में मौजूद है, वो कहते हैं कि फेमस तो इमरान खान, सॉरी नवाज शरीफ भी था, फेमस तो नवाज शरीफ भी था, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो ठीक है, इमरान खान भी फेमस है, इससे उनको मसला नहीं है। और दूसरा वो ये कहते हैं कि खान साहब जल्दी में है, खान साहब को इलेक्शन चाहिए, कल चाहिए, बल्कि आज ही चाहिए। खान साहब को इलेक्शन नहीं मिलने वाला, नंबर वन। नंबर टू, वो ये कहते हैं कि उन्हें कोई जल्दी नहीं है, स्टैब्लिशमेंट को कोई जल्दी नहीं है, टाइम पे चीजें होंगी, और चीजें वही होंगी जो होनी है। यानी खान साहब की डिस्क्वालिफिकेशन इज अ राइटिंग ऑन द वॉल फॉर सम। तो बट फिर अगेन सवाल इकोनॉमिक है कि इकोनॉमी क्या ये सारी चीजें सरवाइव कर पाएगी। तो अगर इकोनॉमी का कोई जवाब आ जाता है, तो फिर आई थिंक चीजें फिलहाल यूं ही चलेंगी चीमा साहब। मुझे तो लगता है बादशाह साहब के इमरान खान की पार्टी पावर में होगी, लेकिन इमरान खान जेल में होंगे। एंड दैट्स वे टू कंट्रोल, ये जो पीटीआई को कंट्रोल करने का यही तरीका होगा कि एक डमी और कमज़ोर वजीर आज़म फ्रॉम विद इन द पार्टी हो, लेकिन उसको इमरान खान लीड ना कर रहा हो। तो फिर इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो टीयर 2 को डील करना ज़्यादा आसान है एज कम्पेयर टू द पावरफुल प्राइम दी इमरान खान सर को जो डील करना। जो मैं देखे ना, पीटीआई भी इमरान खान की सियासी रियलिटी है ना, पॉलिटिकल रियलिटी है। तो मैं आपको यही कह रहा हूं कि इनको डील कट करना पड़ेगी, इनसे इनको इनके साथ बैठना पड़ेगा।
سب کو کوئی نہ کوئی رستہ دینا پڑے گا, اس کے علاوہ یہاں کوئی رستہ نہیں ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. بات صاحب, اٹس آلویز پلیئر ٹاکنگ ٹو یو آن پاکستانز complex civil military relations and پاکستان کی یہ جو ایور ایوالونگ پولیٹیکل سچویشن ہے جس کو دنیا بڑی کیئرفلی دیکھ رہی ہوتی ہے. تھینک یو فار یور ٹائم سر. تھینک یو ویری مچ.